أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اگر تم کو شک ہے جو کچھ ہم نے اتارا اپنے بندے پر تو لے آؤ کوئی ایک صورت اس جیسی اگر ہو تم سچے۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 23۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ کے چند کاموں کا تذکرہ تھا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے کام بھی اس کی مخلوق کے لیے چیلنج ہیں اور اس کی کلام بھی مخلوق کے لیے چیلنج ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا سب سے پہلا اور بنیادی تعارف یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور اللہ کی کلام ہونا ہمارے لیے اتنا بڑا شرف ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چند منٹ کے اللہ سے باہم گفتگو کی تو وہ کلیم اللہ ٹھہرے، اور ہمارے محبوب کی کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ نے اپنی پوری کلام کا متکلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا، اور پھر آپ کے واسطے آپ کی امت کو بھی اللہ نے اپنی کلام کا متکلم بنایا۔ تو قرآن مجید کلام اللہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے باہم راز و نیاز کرنا چاہو تو اللہ نے قرآن مجید میں باہم گفتگو کی صلاحیت بھی رکھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے اور آپ کی سیرت بھی ہے، اور آپ کا معجزہ ایسے ہے جو باقی انبیاء کے معجزات سے ہٹ کے ہے۔ اللہ نے اس کو آپ کا دائمی معجزہ بنایا، اس لیے کہ باقی انبیاء کی نبوت ان کے جانے سے ختم ہو گئی۔ اللہ نے آپ کی نبوت کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، تو ضروری تھا کہ کوئی ایک ایسا معجزہ ہوتا جو قیامت تک آپ کی نبوت کی دلیل کے طور پہ وہ قائم رہتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ علمی آپ کو قرآن مجید دیا ہے، اور اس لیے مصر کے ایک بڑے شاعر تھے علامہ شوقی رحمہ اللہ، وہ کہا کرتے تھے جاء النبیون بالآیات فانصرمت وجئتنا بکتاب غیر منصرمی، کہ محبوب نبی اپنے معجزات اور نشانیوں کے ساتھ آئے، لیکن ان کے جانے کے ساتھ ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے۔ آج دنیا میں جاؤ ڈھونڈو، اگر کہیں سفینہ نوح کا ٹکڑا ملے تو چیلنج ہے دکھاؤ، کہیں نار نمرود کی چنگاری ملے تو دکھاؤ، کہیں عصا موسوی ملے تو دکھاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا عکس یا اس کی جھلک ہو تو دکھاؤ، اور کہیں عیسیٰ کے دم سے مردہ ہونے والے زندہ ہونے والا کہیں کوئی مردہ موجود ہو تو اسے دکھاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے دم سے ٹھیک ہونے والا کوئی مریض ہو تو وہ دکھاؤ۔ لیکن اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دنیا سے گئے ہوئے 15 صدیاں بیت گئیں، اور آپ کا یہ معجزہ من و ان اسی طرح انہی الفاظ و آیات کے ساتھ، اسی لب و لہجے کے ساتھ وہ ایسے ہی دنیا کے اندر اپنی آب و تاب شان و شوکت سے موجود ہے جیسے 1500 سال پہلے بواسطہ جبریل قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا تھا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ایسا دائمی معجزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اعجاز کی وجوہ جو رکھی ہے، اللہ نے اسے معجزہ بنایا، اور اس کے معجزہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سب سے پہلی وجہ کہ اس کا لفظی حسن دیکھو، اس کی لفظی فصاحت دیکھو، اس کا معنوی حسن دیکھو، اس کی آیات کی بلاغت دیکھو، اس کی ماضی کی خبروں کا سچا ہونا دیکھو، اس کا مستقبل کی پیشین گوئیوں کا سچا ہونا دیکھو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے علوم دیکھو، اس کے معارف دیکھو، قرآن مجید کی تاثیر دیکھو، اور ایک امی ہستی کا قرآن مجید کو پیش کرنا دیکھو، اور پھر 1500 سال گزرنے کے بعد 15 صدیاں گزرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کا غیبی نظام دیکھو۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو اپنی کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بنا کے اللہ نے اس کو پیش کیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ مکہ کا
जाहिल मुशरक हो या इस दौर का दानश्वर फिरंगी हो, उन दोनों का अकीदा कुरान से मुतल्लक यही था कि ये बुक ऑफ मोहम्मद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि वो मक्का के मुशरक कहते थे, अगर लौ नशाउ लकुलना मिस्ल हाजा, अगर हम चाहते तो इस जैसी किताब हम भी बना के दिखा सकते थे। कुरान मजीद ने उनको चैलेंज दिया कि कोई 10 सूरतें, पूरा कुरान कोई एक सूरत बना के दिखाओ, और फिर क्यों नहीं बना? कुरान उनसे बार बार पूछ रहा है कि क्यों नहीं बना, कि जब हुरूफ तहज्जी की सूरत में मादा उनके पास मौजूद है, असबाब किताबत उनके पास, कलम दबात लिखने वाले कातिब व मुंशी कागज सब उनके पास मौजूद है, और पीछे उभारने वाला मुहर्रिक भी उनके पास मौजूद है। अगर इन सारी चीज़ों और नमूना सूरह कौसर की सूरत में इनके सामने मौजूद है, अगर ये सब कुछ होते हुए नहीं बना सके तो फिर इसका मतलब ये है कि इनके बस में नहीं है। अगर इनके बस में होता तो मैदान जंग के मैदानों में उतर कर ये मौत के प्याले ना पीते, अपनी क़ियादतें एक एक जंग में 70-70 अदद तक कुर्बान न कराते। फिर इस्लाम और पैगंबर इस्लाम को शिकस्त देने का आसान तरीका ये था कि वो कुरान मजीद का नमूना दुनिया के सामने पेश कर देते। मौत के प्याले पीना और इसका नमूना न पेश करना इस बात की दलील है कि कुरान किसी के बस में नहीं है, ये अल्लाह ताला की कलाम है। अल्लाह इसकी अज़मत और शान और शौकत समझने की तौफीक बख्शे। व मा अलैना इल्लल बलाग।